فلمی سین تھا یہ. پہلے تو بچپن سے لے کے ہم انڈین فلموں میں اور پاکستانی فلموں میں ایسے سین دیکھا کرتے تھے. ایک بندے کو ہم نے پرائیویٹ کپڑوں میں فقیر بن کے ہم کورنگی کے علاقے میں بیٹھے تو بڑا ایک ڈکیتی ہوئی, کوئی 40-50 لاکھ کی ڈکیتی. اس نے ڈیٹا نکالی, فون کی ڈیٹا نکالی تو پتہ چلا کہ جو ماسی ہے اس کے ہاں, جو کہ ہم نے رات کو 2 بجے جا کے جھاڑیوں میں سے کی. وہاں جھاڑیوں میں جانا اندھیری رات, اور ان کو کہتے ہیں کہ فلاں جو کرائم آپ کے علاقے میں فلاں دنوں میں ہوا تھا وہ اس ملزم نے کیا ہے, آپ اپنے کرائم میں اس کو انٹروگیٹ کرو. تو تازہ ابھی کچھ مہینے پہلے میرے پاس کچھ کیس آیا تھا کہ میرے گھر سے ڈکیتی ہو گئی ہے, تو میں نے اس کے گھر کا وزٹ کیا اور ان کو جو کرائم سین ہے اس کو وزٹ کیا اور اس کو پراپر میں نے انٹروگیٹ کیا. تو مجھے پتہ چلا کہ ان کے ہاں جو ماسی ہے ان کا بھائی اس کے گھر پہ آتا تھا اور وہ اس کھانا وغیرہ اس کو کھلاتی تھی, یا کبھی کبھی جب مالکان گھر کے انٹری سندھ میں گئے ہوتے تھے یا اسلام آباد جاتے تھے تو وہ ان کو رہا بھی لیتی تھی. تو بڑا ایک ڈکیتی ہوئی, کوئی 40-50 لاکھ کی ڈکیتی اس نے اس کے گھر میں ہوئی. تو وہ کیس اب میرے پاس آیا تو میں نے اس کو پرسنلی انٹروگیٹ کیا. تو میں نے جب اس کی ساری ڈیٹا نکالی, فون کی ڈیٹا نکالی تو پتہ چلا کہ جو ماسی ہے اس کے ہاں بہت ساری فونیں اسی دوران آتی رہی ہیں, اور یہ بھی مختلف لوگوں کو اور پراپر اور اپنے بھائی کو زیادہ فونیں کر رہی ہے. تو مجھے شک پڑا کہ یہ اتنی زیادہ فونیں, یعنی دن میں 10-10 بار 15-15 بار یہ فونیں اپنے بھائی کو کیوں کر رہی ہے. پہلے والا ریکارڈ جب نکالا تو بھائی کی فونیں 1-2 مشکل سے ہوتی تھی, اور اسی پراپر دنوں میں اس نے 10-10 کالے 15-15 کالے کیوں کیے. تو پھر مجھے شک ہوا کہ یہ اس کا بھائی اور یہ جو ماسی رکھی ہوئی ہے ان کی یہاں گھر میں, ان کوئی لنک ہے کرمنل سے. تو پھر میں نے ان کو دونوں کو انٹروگیٹ کیا, اس کے ماسی کو اور اس کے بھائی کو. تو پھر وہ ریکوری بھی ہو گئی. پھر بندے کا بتایا کہ فلاں بندہ ہے, پپری سے ہم نے اس کو جا کے پکڑا. ایک بندے کو ہم نے پرائیویٹ کپڑوں میں فقیر بن کے ہم کورنگی کے علاقے میں بیٹھے, اور فقیر کے بیس میں وہ جب آیا تو ہمارے انفارمر نے بتایا کہ سر یہ ہے, کیونکہ گھر میں وہ کرمنل اکثر و بیشتر گھر میں ان کا ٹکاؤ نہیں ہوتا, گھر میں وہ رہتے نہیں ہیں, ہمیشہ وہ کرائم کرتے رہتے ہیں. باہر وہ اپنا کرمنل کے ساتھ رہتے ہیں, بیچلروں کے ساتھ رہتے ہیں. تو وہاں بھی ایسا ہی ہوا کہ ایک دو فیکٹری کی جو رہائش تھی, چھوٹی چھوٹی موٹی چھوٹے گھر تھے, ان میں وہ رہائش پذیر تھے. تو ان کا پراپر ہمیں پتہ نہیں چل رہا تھا. تو اس جو انفارمر تھا وہ کہہ رہا تھا کہ اس مارکیٹ میں یہ ڈیلی آتا ہے. تو اتفاق ہے ہماری کہ اور جو ہمارے مدعی تھے ان کی قسمت اچھی تھی کہ وہ آ گیا, اور اس کو ہم نے اسی وقت, پولیس بھی ہمارے ساتھ ہی لیکن وہ بیک میں ہم نے رکھی ہوئی تھی. پھر جب وہ آیا تو اس نے نشاندہی کی کہ سر یہ جا رہا ہے. تو پھر ہم نے اس کو پولیس کو بلا کے اپنی جو یونیفارم والا جو ہماری ٹیم تھی اس کو ہم نے بلایا, ساتھ میں اس کو پکڑا, اور اس کے ہی انفارمیشن پہ پھر اس کی 40 لاکھ کی ریکوری ہوئی پپری کے علاقے سے, جو کہ ہم نے رات کو 2 بجے جا کے جھاڑیوں میں سے کی. وہاں جھاڑیوں میں جانا اندھیری رات, اور وہاں جا کے کرمنل کے گڑھ میں جا کے اس کے گھر سے ریکوری کرنا, یہ میرے لیے بڑا ایک زبردست ایک فلمی سین تھا. یہ پہلے تو بچپن سے لے کے ہم انڈین فلموں میں اور پاکستانی فلموں میں ایسے سین دیکھا کرتے تھے, لیکن ہم نے اپنی لائف میں جو اب تازہ جو کیا ہے 2023 کا, وہ یہ واقعہ ہے. تو سر یہ جو ملزمان تھے ان سے جو انٹروگیشن کے اندر آپ کو پتہ چلا کہ یہ اس کے علاوہ کتنی وارداتوں میں ملوث تھے, اور پھر اس کے بعد کیا سلسلہ بنا؟ مقدمے کے اندراج کے بعد ملزمان جیل روانہ ہوئے؟ ڈیفینیٹلی جیل روانہ ہوئے, اور بہت سارے اور مقدمات کا جو انہوں نے انکشاف کیا. پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ جس علاقے کے وہ کرائم کرتے ہیں, جس علاقے میں, وہاں کی پولیس کو ہم انٹروگیشن کے لیے بلاتے ہیں, اور ان کو کہتے ہیں کہ فلاں جو کرائم آپ کے علاقے میں فلاں دنوں میں ہوا تھا وہ اس ملزم نے کیا ہے, آپ اپنے کرائم میں اس کو انٹروگیٹ کرو. تو انہوں نے انٹروگیٹ کیا, اور بہت سارے لوگوں نے ہمارا وہ جو بندہ جو کرمنل تھا اسے ریکوریز ہوئی ہیں. تو لوگوں کو ریلیف ملتا ہے جب ان کو اصل چیزیں مل جاتی ہیں. تو بہت ساری ریکوریز کا ریشو بھی یہاں بہت اچھا ہے, کراچی کے اندر کم سے کم تو بہت اچھا ہے.